اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک مستقل سلسلہ قائم فرمایا، اور ان کے ساتھ کتب اور صحائف جو ہدایت پر مشتمل تھے وہ وقت کی ضرورت کے اعتبار سے، یعنی لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے نازل کیے جاتے رہے، اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ان کے اصحاب اور ان کے ساتھی کہلائے۔ اسی طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ پر ابتدائی طور پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھیوں کو، اور جن لوگوں نے بھی آپ کو ایمان کی حالت میں آپ کی صحبت مبارکہ سے وہ فیضیاب ہوئے اور ایمان ہی کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نفوس قدسیہ پر مشتمل جماعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین تربیت گاہ کا حصہ بنی، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے انہوں نے ہر طرح کی، ہر طور پر جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کیں، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا اپنی خدمات جو ہے وہ دین کو پھیلانے کے اعتبار سے ہو، اپنی دیگر سروسز کے اعتبار سے ہو۔ غرض یہ کہ کسی بھی طرح سے جب انہوں نے دین کو قبول کر لیا، انہوں نے حق کو قبول کر لیا، انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ اصل انسان کی کامیابی اور شرف اپنے خالق کی بندگی میں ہے، اور اس کی جانب سے بھیجی جانے والی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ جب وہ اس حقیقت کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین تربیت میں اس کو سمجھ چکے، تو پھر وہ ایک ایسی بہترین اور عظیم الشان جماعت تیار ہوئی کہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ لوگ آپ قرآن عظیم میں آپ دیکھیں گے، قرآن عظیم میں جا بجا جہاں پر بھی مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، صالحین، صالحات، اور جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب اور پیارے بندوں کا عمومی ذکر ہوا ہے، اس کے اول مصداق کون ہوں گے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ مومنین، مومنات اگر لفظ استعمال ہوا ہے تو کس پہ صادق آئے گا؟ سب سے پہلے صحابہ۔ قیامت تک کے لوگوں پر تو صادق آئے گا، لیکن سب سے پہلے اس کے مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ بے شک سورہ فاتحہ کی جو سورہ آیت مبارکہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، آپ اس میں بھی غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ گزارش کر رہا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو سب سے پہلے یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں؟ کس پر یہ بات صادق آئے گی؟ قیامت تک جن پر بھی اللہ تعالیٰ انعام فرماتا رہے گا ان پر یہ صادق آئے گا، لیکن سب سے پہلے لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ۔ وہی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت میں رہے اور دین اسلام کی ترویج اور اشاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی ذات پر نافذ کر کے پورے اس عالم میں پھیلانے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہیں اصل یہ بنیاد ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا ہم تک پہنچنا ہی ممکن نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار فرمائی اور ان لوگوں کو مختلف بلاد میں بھیجا۔ آپ خود غور فرمائیے کہ مدینہ شریف میں لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ روزانہ ایک مقام پر جمع ہو جاتے تھے کہ آج آئیں گے اور استقبال کے لیے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ کہاں سے آ گئے؟ یہ وہی لوگ تھے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے گئے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی تبلیغ اور دعوت کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ شدت سے انتظار کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لائیں اور وہ ان کے ساتھ مل کر دین کی ترویج اور اشاعت کا کام کریں۔ تو گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جماعت تیار فرمائی، اور اس جماعت نے جیسا کہ شریعت کو اپنانے کا تقاضا ہے، جیسا کہ ایک خالق اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، جیسا کہ ایک نبی کا صحیح اور بعینہ جو نبی چاہتے ہیں ان کا صحیح مطیع اور صحیح متبع اور صحیح فرما بردار اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مختلف صحابہ کی حیات طیبہ کو دیکھیے۔ تو یہ وہ روشن ستارے ہیں کہ جو ہمارے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ان کو رول ماڈل کے طور پر بھی پیش فرمایا، اور کفار سے کہا کہ ایمان لاؤ کما آمن الناس،
ان لوگوں جیسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. اب بات ہے، رول ماڈل بتایا جا اس کا رہا ہے. مطلب یہ ہے واہ واہ. کہ ان کے ایمان کی توثیق اور تصدیق، اور وہ ایمان جو خالق کائنات چاہتا ہے، وہ یقین جو خالق کائنات چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان نفوس قدسیہ کو ایمان حاصل ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ان کی پیروی کرو گے تو چونکہ یہ کامیاب ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کی سند عطا فرماتے ہوئے رضی اللہ عنہم فرمایا ہے. اور ہر اعتبار سے جہاں بھی آپ ملاحظہ کریں گے صحابہ کرام دین کی ترویج میں، دین کی ترقی میں آگے نظر آتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ اور عروج عطا فرمایا، اور ہمیں ان کی پیروی کا حکم ارشاد فرمایا. لہٰذا صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور صحابہ کرام کا ادب، صحابہ کرام کا احترام اور صحابہ کرام کی تعظیم ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. اگر وہ تعظیم کرے گا، وہ احترام کرے گا، تبھی وہ ان کے مقام و مرتبے سے کو جان سکے گا. اور مقام و مرتبے کو جاننے کے نتیجے میں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی اتباع کا شوق اس میں پیدا ہوگا، اور وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکے.